ایک مغالطہ جو ہے اس کو بھی درست کر لیں. ایک کتاب ہے غنیۃ الطالبین. غنیۃ الطالبین ایک کتاب ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, یہ تصنیف ہے میرا حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی. احباب گرامی, پھر اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بلا وجہ روب داب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. حضور غوث اعظم نے ایسے لکھا ہے غنیۃ الطالبین میں, تم کچھ اور کہتے ہو, غوث اعظم کچھ اور کہتے ہیں. آئیے ذرا اپنے علماء اہل سنت سے تو پوچھیں کہ کیا غنیۃ الطالبین حضور غوث اعظم کی کتاب ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ہو, آپ اس کو پڑھیں تو آپ تو اس عقیدت سے پڑھیں کہ اس کے اوپر تو نام لکھا ہوا ہے حضور غوث پاک کا, تو وہی ان کی کتاب ہے. یاد رکھیں, محدثین نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فتاوی حدیثیہ میں, حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے, آپ نے اسی کتاب کے ترجمے میں یہ لکھا ہے کہ یہ کتاب ہرگز حضور غوث اعظم کی تصنیف نہیں ہے, اس کو کسی نے حضور غوث پاک کے ساتھ منسوب کر دیا. اس کی وجہ ہے, وہ لکھتے ہیں اس میں کہ اگر اس کو حضور غوث اعظم کی کتاب مانے تو وہ تو ایسی بات کر ہی نہیں سکتے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق سے مشورہ کیا ذبح کرنے کے لیے. کس کے ساتھ؟ کہ میں تمہیں ذبح کروں یا نہ کروں, مشورہ کس کے ساتھ کیا؟ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ. پھر بی بی ہاجرہ کا صفا و مروہ کا انکار بھی, یہ ساری باتیں وہ بناتے, یہ تو بد عقیدگی ہے, یہ یہودیوں کا مذہب ہے, مسلمانوں کا یہ مذہب نہیں ہے. مسلمانوں کا مذہب ہے کہ وہ حضرت اسحاق نہیں تھے, وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. کیونکہ یہودی اس لیے یہ بات کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ اسحاق علیہ السلام کی نسل کو ماننے والے, عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام دیگر نبی, اور مسلمان مانتے ہیں محمد عربی کو, اور وہ کس کی نسل میں سے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. اس لیے وہ اس عظمت کو اسحاق علیہ السلام سے اٹیچ کرتے ہیں. یہ عظمت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. خانہ کعبہ بنایا حضرت اسحاق نے نہیں, وہ بنایا کس نے؟ اسماعیل علیہ السلام. تو فرماتے ہیں یہ باتیں حضور غوث اعظم نے کرنی تھی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حنفی سارے جہنمی ہیں. ہم حنفی ہیں نا, سارے حنفی مرجیہ ہے یعنی جہنمی ہیں. بھئی اب جو حنفی ہے اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اس کتاب کو اٹھائے پھرے ہاتھ میں جس میں لکھا ہوا ہے کہ اے کتاب اٹھانے والے تو ہے ہی جہنمی. کتاب بندہ چکی پھرے تو وہ لکھا ہوئے تو کھولے کہ بھائی صاحب تسی جہنمی جے, انہوں کتاب فٹافٹ رکھ دینی چاہیے کہ چکی پھرنی چاہیے کہ ہاں ہاں میں جہنمی ہوں. احباب گرامی, وہ فرماتے حضور غوث اعظم کبھی نہیں فرما سکتے کہ حنفی سارے جہنمی. یہ حضور غوث اعظم کی تصنیف نہیں ہے. حضرت حافظ ابن حجر اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ اس میں غوطہ زنی سے پرہیز کریں اس کتاب میں, کیونکہ جو کچھ اس میں ہے وہ کسی نے حضور غوث اعظم کی طرف منسوب کر دیا ہے. یہ حضور غوث اعظم کی کتاب نہیں ہے. حضرت علامہ حمزہ شنواری آپ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو حضور غوث اعظم کے ساتھ منسوب کرنا میرے غوث اعظم کی توہین ہے. یہ غوث اعظم کی کتاب نہیں ہے. حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی یہ النبراس عقائد کی کتاب ہے, شرح عقائد میں انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ یہ حضور سیدنا غوث اعظم سرکار کی کتاب نہیں ہے, ان کے ساتھ اس کو منسوب کرنا غلط ہے. تو احباب گرامی, سلطان الفقراء حضرت نور محمد آپ فرماتے ہیں کہ دکانداروں نے اپنی کتاب بیچنے کے لیے اس پہ حضور غوث اعظم کا نام لکھ دیا. یہ کتاب غنیۃ الطالبین حضور غوث اعظم کی کتاب نہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوں, شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہوں, خواجہ نور محمد وہ خود ہوں, اور وہ اس کی مثال بھی دیتے ہیں. مفتوح الحرمین یہ مولانا جامی کی کتاب ہے, شعر و شاعری میں مکہ اور مدینہ کی شان ہے, لیکن انہوں نے بیچنے کے لیے اس کے اوپر حضور غوث اعظم کا نام لکھ دیا. چلو یہ تو صحیح کتاب ہے, لیکن بھئی پتہ نہیں کتنے سو سال ہے. اس لیے احباب گرامی کوئی بھی کتاب اس کو پڑھنے سے پہلے علماء سے ضرور یہ پتہ کر لینا چاہیے کہ یہ کتاب حضور غوث اعظم کی ہے بھی کہ نہیں ہے.
یہ ساری باتیں اس میں علامہ غلام رسول سعیدی ہمارے اس دور کے چند سال پہلے یہ شرح صحیح مسلم ان کی ہمیں جو ملتی ہے سب سے بہترین، آج ہم شرح صحیح مسلم پڑھنا چاہیں تو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی، انہوں نے کہا کہ اس میں یہ جو کتاب ہے اس کو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جو منسوب کیا گیا یہ تو بد عقیدگی پہ مبنی کتاب ہے، تو حضور غوث اعظم بد عقیدگی والی باتیں نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اگر کسی نے اس کتاب کو دیکھنا ہو تو وہ ویسے دیکھے، لیکن حضور غوث اعظم کی کتاب سمجھ کے اس کو نہ دیکھے۔ تو یہ ذہن نشین رکھیے گا یہ بات